بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تم لوگوں کی وفاداری پر شک نہیں اور نہ ہی مجھے تمہاری دلیری اور سپاہیانہ قابلیت پر شبہ ہے، لیکن میرے سامنے حقائق بھی ہیں۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا، تو خود ہی تو کہتا ہے کہ حقائق کو سامنے رکھ کر اپنی آخری طاقت کا آخری ذرہ بھی اللہ پر ایمان کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے صرف کر دو تو فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ ابو موسیٰ نے کہا تو قتیبہ بن مسلم مسکرانے لگا۔ اسی شام قتیبہ بن مسلم فوج کے افسروں کے ساتھ ایک اجلاس میں مصروف تھا جب اسے اطلاع ملی کہ حجاج کا قاصد آیا ہے۔ اس نے حجاج کے قاصد کو اسی کمرے میں بلوا لیا جس کمرے میں وہ اور افواج کے افسران اجلاس میں مصروف تھے۔ حجاج کے قاصد نے قتیبہ کو خط دیا تو قتیبہ مسکرا کر بولا، حجاج ضرور میری طرف سے فکر مند ہوگا۔ نہیں، حجاج تیری طرف سے فکر مند نہیں ابن مسلم، قاصد بولا، تو نے جو کچھ کر دکھایا ہے وہ حجاج کی توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ قاصد سچ کہہ رہا تھا۔ قتیبہ کو خراسان کا گورنر بنے ہوئے 2 سال ہوئے تھے اور اس نے ان 2 سالوں میں کئی اہم کارنامے سر انجام دیے تھے، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب فتح کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ سب سے پہلے اس نے بلخ میں ہونے والی بغاوت کو کچل دیا۔ یہ بغاوت ایسے وقت میں ہوئی تھی جب قتیبہ کو مرو آئے ہوئے چند ماہ بھی نہیں گزرے تھے، اور حقیقت میں وہ اس قابل نہیں تھا کہ بلخ میں ہونے والی بغاوت کو کچلتا۔ اس کے بعد اس نے دریائے جیحون کے کنارے واقع کئی اہم شہر فتح کر لیے اور تالکان تک کا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا، اور اس نے ایسے حالات میں بھی اپنے حواس برقرار رکھے تھے جب اس کے چند دستے 6 لاکھ فوج کے گھیرے میں آ گئے تھے۔ لیکن قتیبہ نہ صرف اپنے دستوں کو بچا لایا بلکہ اس نے اس بڑے لشکر کو شکست سے بھی دوچار کیا، اور اس جنگ میں اس کی اپنی لشکر کی تعداد صرف 40,000 تھی۔ قتیبہ نے خط کھولا اور اسے پڑھنے لگا۔ حجاج نے لکھا تھا، اے مسلم کے بیٹے، تجھ پر اور تیرے ساتھیوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت نازل ہو۔ تو نے اور تیرے ساتھیوں نے جو کچھ کر دکھایا ہے وہ میرے دل میں ایک بار پھر ان دوستوں کی جوانمردی کی یاد تازہ کر رہا ہے جو خالد بن ولید کے زیر کمان لڑے تھے۔ اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے۔ اے مسلم کے بیٹے، میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ تو بخارا کے بادشاہ سے ضرور ٹکر لے گا۔ میں تجھے یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر بتا رہا ہوں کہ بخارا ایک اہم شہر ہے اور دروان خزاں اس شہر کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ اس جنگ میں تیرے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے کوئی بھی فیصلہ ذہن کی تمام صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے کرنا۔ قتیبہ نے خط پڑھ کر زرار بن حسین کو دے دیا تاکہ وہ یہ خط تمام افسران کو پڑھ کر سنائے۔ جب زرار بن حسین نے حجاج کا خط پڑھ کر سب کو سنا دیا تو قتیبہ بن مسلم بولا، اگرچہ حجاج کا خط ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہے، لیکن اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بخارا پر ہمارے متوقع حملے کے بارے میں فکر مند بھی ہے اور اسے ضروری بھی سمجھتا ہے۔ قتیبہ نے فوج کے افسران کو اہم ہدایت دینے کے بعد اجلاس برخاست کر دیا۔ ان دنوں مرو میں فوجی سرگرمیاں زوروں پر تھی اور فوجی دستے رات گئے تک مشقوں میں مصروف رہتے تھے۔ جب دستے مشقوں سے واپس آتے تھے تو مرو میں ایک نئی سرگرمی شروع ہو جاتی تھی۔ اس سرگرمی میں تمام دستے حصہ نہیں لیتے تھے بلکہ کسی ایک دستے کے ایک خاص حصے کو اس سرگرمی میں ملوث کر لیا جاتا تھا۔ یہ سرگرمی دراصل پہرا دینے کی مشق تھی جس میں تمام دستے کے بجائے دستے کے منتخب جوانوں کو شامل کیا جاتا تھا۔ پہرا دینے کی مشق قتیبہ بن مسلم کے حکم پر شروع کی گئی تھی۔ ایک رات صرف ایک دستے کے جوان پہرا دیتے تھے۔ ان مشقوں سے قتیبہ کا مقصد یہ تھا کہ فوج کے ان دستوں کے درمیان رابطے کو مستحکم کیا جا سکے جو جنگ کے دوران رات کے پہرے پر مامور ہوں۔ ایک دن صبح جب قتیبہ فجر کی نماز پڑھنے نکلا تو ایک سپاہی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ قدرے پریشان اور گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ قتیبہ کے ساتھ زرار بن حسین اور ابو موسیٰ بھی تھے۔ قتیبہ نے اس کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھ کر پوچھا، اے وہ کہ جسے میں نہیں جانتا، تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ سالار اعلیٰ، آج رات کو جو دستہ پہرے پر مامور تھا اس کا ایک سپاہی قتل ہو گیا ہے۔ اس نے نہایت عجلت میں کہا، سپاہی قتل ہو گیا ہے؟ یہ خبر قتیبہ کے لیے نہایت حیران کن تھی۔ اس نے حیرت زدہ سے انداز میں پوچھا، کب اور کہاں؟ اس کی لاش قلعے کی فصیل کے پاس سے ملی ہے، باقی تفصیل کا مجھے علم نہیں، سپاہی نے کہا۔ اس کی لاش شہر کے کس طرف ملی ہے؟ قتیبہ نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ قلعے کے مغرب کی طرف سے، سپاہی نے جواب دیا۔
ہم لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ قتیبہ نے سپاہی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، تم انس کو بلا لاؤ، ہم تمہیں لاش کے پاس ہی ملیں گے۔ یہ کہہ کر قتیبہ بن مسلم، زرار بن حسین اور ابو موسیٰ شہر کے مغربی طرف بڑھ گئے، جبکہ سپاہی انس کو بلانے چلا گیا۔ جب قتیبہ، زرار اور ابو موسیٰ شہر کے مغرب میں فصیل کے پاس پہنچے تو وہاں صرف اس دستے کے سپاہی موجود تھے جو رات کو پہرے پر مامور تھے۔ وہ سب لاش کے گرد کھڑے تھے۔ جب انہوں نے قتیبہ کو آتے دیکھا تو چند سپاہیوں نے ادھر ادھر ہو کر قتیبہ کے لیے راستہ خالی کر دیا تاکہ وہ لاش تک پہنچ سکے۔ دستے کے چند سپاہیوں کے ہاتھوں میں مشعلیں جل رہی تھی، جس سے لاش کے پاس کافی روشنی تھی، اور اس روشنی میں قتیبہ بن مسلم واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ اس سپاہی کو دل کے مقام پر خنجر اتار کر قتل کیا گیا تھا۔ قتیبہ کچھ دیر لاش پر جھکا اسے سرسری طور پر دیکھتا رہا۔ اتنی دیر میں انس بھی وہاں پہنچ گیا۔ انس کو دیکھ کر قتیبہ بن مسلم بولا، تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہماری فوج کے ایک سپاہی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہاں، مجھے اطلاع مل گئی ہے، اس نے سرسری سا جواب دیا اور آگے بڑھ کر لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ اگرچہ خنجر لاش کے سینے میں اترا ہوا، لیکن وہ زمین پر تقریباً منہ کے بل پڑی تھی۔ انس کافی دیر تک لاش کا معائنہ کرتا رہا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو شفق پر ہلکی ہلکی سفیدی پھیل چکی تھی۔ لاش کا معائنہ کرنے کے بعد وہ مڑا اور قتیبہ بن مسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ لاش ایک طویل کہانی سنا رہی ہے جس کا انجام تو ہمارے سامنے ہے، مگر اس کا آغاز ہمیں معلوم کرنا ہے۔ بظاہر انس کی بات نہایت عجیب تھی اور اس پر وہاں موجود سب لوگوں کا حیران ہونا بجا تھا، لیکن قتیبہ جانتا تھا کہ انس کوئی بات بھی بغیر کسی وجہ یا ثبوت کے نہیں کرتا، اس لیے وہ بولا، تو کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں قدر تفصیل بتا۔ تفصیل میں تجھے بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں یہاں موجود لوگوں سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ انس نے کہا تو قتیبہ بن مسلم نے سر ہلا دیا۔ قتیبہ بن مسلم کی طرف سے اشارہ پا کر وہ وہاں موجود سپاہیوں کی طرف مڑا اور بولا، اس لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ اسے سب سے پہلے میں نے دیکھا تھا، وہی سپاہی بولا جس نے قتیبہ بن مسلم کو اس قتل کی اطلاع دی تھی۔ تیرا نام کیا ہے؟ انس نے اس سے سوال کیا۔ میرا نام جعفر ہے، اس سپاہی نے جواب دیا۔ اس لاش کو دیکھنے کے بعد تو نے اس کی اطلاع سب سے پہلے کسی دی تھی؟ انس نے جعفر سے سوال کیا۔ اپنے کماندار کو، جعفر بولا۔ اس لاش کی اطلاع میں نے سب سے پہلے اپنے کماندار کو دی تھی، کیونکہ اس وقت میرا دستہ یہاں سے کچھ دور ہی تھا اور ہم اسی سپاہی کی تلاش میں آئے تھے۔ انس کافی دیر تک جعفر سے اور دستے کے باقی سپاہیوں سے سوال کرتا رہا۔ ان سوالات کے نتیجے میں جو بات اس کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ رات کے درمیانی پہر قتل ہونے والا سپاہی دستے سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ باقی سپاہیوں کو صرف یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آتا ہے، لیکن جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آیا تو باقی سپاہی نے اس کی تلاش شروع کر دی اور اسی تلاش کے نتیجے میں انہیں اس سپاہی کی لاش ملی۔ قتل ہونے والے سپاہی کا نام صالح بتایا گیا تھا۔ اس تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد انس قتیبہ کی طرف مڑا جو اس کی تمام کارروائی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ابن مسلم، میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ لاش ایک کہانی سنا رہی ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے قتیبہ کی طرف دیکھا۔ ہاں انس، میں وہ کہانی سننے کے لیے بیتاب ہوں، قتیبہ نے جواب دیا۔ اگرچہ میری تمام باتیں تجھے عجیب لگیں گی، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ سچائی بہرحال موجود ہوگی۔ انس بولا، تو وہ بات کہہ کیوں نہیں دیتا جو تو کہنا چاہتا ہے؟ قتیبہ بن مسلم بولا، اے مسلم کے بیٹے، اس سپاہی کو قتل کرنے والا ایک آدمی نہیں بلکہ دو آدمی تھے۔ یہ دیکھ، لاش کے پاس اور اس کے نیچے قدموں کے نشان یہی کہانی سنا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انس نے لاش کو ہلا کر ایک طرف کیا تو اس کے نیچے مٹی پر قدموں کے نشان واضح تھے، جبکہ لاش کے پاؤں کی طرف بھی قدموں کے نشان تھے جو تازہ معلوم ہوتے تھے، لیکن لاش کے نیچے موجود قدموں کے نشانات سے مختلف تھے، اور اسی بنیاد پر انس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ اس سپاہی کو دو آدمیوں نے قتل کیا ہے۔ ان دونوں طرح کے قدموں کے نشانات میں ایک بنیادی فرق بھی تھا جو انس کی آنکھ سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ لاش کے نیچے سے ملنے والے نشانات اس طرح تھے جیسے کوئی شخص یہاں کافی دیر کھڑا رہا ہو، جبکہ صالح کی لاش کے قدموں کی طرف پائے جانے والے نشانات ایک طرح سے ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں موجود شخص کسی سے زور آزمائی میں مصروف رہا ہو۔ اس سے انس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ جس شخص کے قدموں کے نشانات لاش کے پیروں کی طرف تھے اس نے صالح کو قتل کیا تھا،
جبکہ دوسرا شاید اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا یا اس نے جان بوجھ کر اسے باتوں میں الجھایا ہوا تھا۔ وہاں کسی تیسرے شخص کے قدموں کے نشان بھی تھے، وہ صالح کے اپنے قدموں کے نشان تھے۔ یہ سب نشان حیرت انگیز طور پر محفوظ رہے تھے۔ حالانکہ جب دوسرے سپاہی لاش کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے تو انہیں سپاہیوں کے قدموں کے نشانات میں مل جانا چاہیے تھا۔ اس کی دو بنیادی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ تمام سپاہی گشت کے دوران فوجی لباس میں تھے اور ان کے جوتے ایک خاص طرز کے تھے، جبکہ لاش کے پاس سے ملنے والے نشانات ان سے مختلف تھے اور فوجیوں کے جوتوں کے نشانات میں بھی الگ نظر آتے تھے۔ جبکہ اس کی دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ لاش اس طرح زمین پر پڑی تھی کہ اس نے پیروں کے نشانات کو ڈھانپ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فوجیوں کے جوتوں کے نشانات میں ملنے سے محفوظ رہے۔ صالح کو قتل کرنے والا اسی قلعے کا رہائشی ہے، انس نے قتیبہ بن مسلم سے کہا۔ لیکن یہ بات تم اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہو؟ قتیبہ بن مسلم انس کی بات پر حیران ہو کر بولا، ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن جس طرح یہ قتل کیا گیا ہے وہ مجھے بار بار یہی احساس دلا رہا ہے کہ قاتل اسی قلعے کا رہائشی ہے۔ انس نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ قتیبہ بولا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے یہ قتل کیا ہے وہ اس قلعے سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس نے قتل کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں سال کے کسی حصے میں بھی پہرا نہیں لگایا جاتا۔ اس کے علاوہ اس شخص نے قتل کے لیے جو خنجر استعمال کیا ہے وہ مروں میں صرف ایک کاریگر ہی بناتا ہے، اور یہ خنجر بناوٹ کے اعتبار سے اپنی مثال خود ہے۔ یہ کہتے ہوئے انس نے لاش کے سینے میں دھنسا ہوا خنجر کھینچ کر نکالا اور اسے قتیبہ کو دکھایا۔ جب انس نے لاش کے پاس اپنی کارروائی مکمل کر لی تو لاش کو اسی دستے کے حوالے کر دیا گیا جس سے اس سپاہی کا تعلق تھا، جبکہ انس قتیبہ بن مسلم کے ساتھ اس کے محل میں آ گیا۔ قتیبہ بن مسلم کے ہاں پہنچ کر انس نے ایک سپاہی کو بھیج کر یہ خاص خنجر بنانے والے کاریگر کو بلا لیا۔ جب وہ آیا تو انس نے اس سے سوال کیا، تمہیں یہ خنجر بناتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اے وہ کہ جسے اللہ نے طاقتور بنایا ہے۔ خنجر بنانے والے کاریگر نے کہا، ہم لوگ تو نسلوں سے خنجر بناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ نسلوں سے اس پیشے سے وابستہ ہو۔ میں اس خاص قسم کے خنجر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انس نے وہ خنجر کاریگر کے سامنے رکھ دیا جو اس نے لاش کے سینے سے نکالا تھا۔ یہ خاص قسم کا خنجر واقعی خوب تھا۔ اس کے ایک طرف دھار کے بجائے دونوں طرف دھار تھی، اور یہ دھار عام خنجروں کی طرح سیدھی پتری پر نہیں تھی، بلکہ پتری کے دھار والے کنارے قدر آری کے دندانوں کی طرح تھے۔ اس خنجر کی پتری عام خنجروں سے نصف تھی، جبکہ اس کا دستہ قدرے لمبا تھا، اور اس خنجر کی قیمت اس دور میں ایک اچھی تلوار سے بھی زیادہ تھی۔ مجھے یہ خنجر بناتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، کاریگر نے انس کی بات کے جواب میں کہا۔ چند دن پہلے تم سے کون خنجر خریدنے آیا تھا؟ انس نے دوبارہ سوال کیا۔ خنجر خریدنے کئی لوگ روزانہ آتے رہتے ہیں، اس لیے یاد نہیں رہتا کہ کون خنجر خریدنے آیا تھا، کاریگر نے جواب دیا۔ انس نے مزید کچھ سوالات کے بعد کاریگر کو رخصت کر دیا، لیکن وہ کاریگر کے جوابات سے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک سپاہی کو بلایا اور اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اسے اس کاریگر پر نظر رکھنی ہے۔ اس نے سپاہی کو یہ بات خاص طور پر کہی تھی کہ اگر اسے کاریگر کی کوئی مشکوک حرکت نظر آئے تو وہ فوراً انس کو خبر کرے۔ صالح کو قتل ہوئے کئی دن گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلا تھا۔ ان چند دنوں میں ایک اور سپاہی اسی طرح قتل کر دیا گیا تھا جس طرح صالح کو قتل کیا گیا تھا، اور یہ بات نہ صرف انس کے لیے پریشانی کا باعث تھی بلکہ قتیبہ بن مسلم بھی اس پر فکر مند تھا۔ جب انس کو دوسرے سپاہی کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے لاش کا معائنہ کرنے کے بعد خنجر بنانے والے کاریگر کو دوبارہ بلوا لیا۔ کاریگر آیا تو انس نے اس سے سوال کیا، تمہیں شاید اطلاع مل گئی ہو، اس 1 ہفتے کے اندر فوج کے 2 سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور ان دونوں کے قتل میں تمہارے بنائے ہوئے خنجر استعمال ہوئے ہیں۔ دونوں سپاہیوں کو ایک ہی طرح قتل کیا گیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد قاتل خنجر لاش کے ساتھ ہی چھوڑ گیا ہے۔ مجھے ان دونوں سپاہیوں کے قتل کی اطلاع مل گئی ہے، اور میں خود اس پر حیران ہوں، کاریگر نے جواب دیا۔ گزشتہ دنوں کسی نے تم سے ایک بڑی تعداد میں خنجر تو نہیں خریدے؟ انس نے کاریگر سے سوال کیا۔ اس کی بات سن کر کاریگر چونک اٹھا۔ ہاں، تقریباً 3 ہفتے پہلے ایک شخص نے مجھے تقریباً 50 خنجر بنا کر دینے کا کہا تھا۔ اس نے مجھے ان خنجروں کی قیمت پہلے ہی ادا کر دی تھی۔
اور میں نے اسے 50 خنجر تقریباً 2 ہفتوں میں تیار کر کے دیے تھے۔ کاریگر نے کہا۔ کاریگر کی بات سن کر انس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہو گئی۔ کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو جس نے تمہیں 50 خنجر تیار کرنے کا کہا تھا؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، میں اسے جانتا ہوں، وہ میرے گھر کے پاس ہی رہتا ہے، کاریگر نے جواب دیا۔ تو انس نے ایک سپاہی کو بھیج کر اس آدمی کو بلوا لیا جس نے کاریگر سے 50 خنجر تیار کروائے تھے۔ وہ آدمی آیا تو انس نے اسے قید خانے میں بند کروا دیا۔ انس کی یہ حرکت عجیب تھی کہ اس نے اس شخص کو بغیر کسی تفتیش کے قید خانے میں بند کروا دیا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس شخص سے کوئی بات پوچھنے سے پہلے اسے ذہنی طور پر منتشر کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص کو یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ اسے کس لیے قید کیا گیا ہے۔ 2 دن کے بعد انس اس سے ملنے قید خانے میں گیا۔ اس شخص کی حالت نہایت بری ہو رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں اسے کھانے اور پینے کو بہت کم دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے ذہنی طور پر منتشر کرنے کے لیے یہی بات کافی تھی کہ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ اسے کس لیے قید کیا گیا ہے۔ ان 2 دنوں میں وہ اس حالت کو پہنچ گیا تھا جس حالت تک انس اسے لانا چاہتا تھا۔ اب انس اس سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا۔ چنانچہ انس نے اسے سوال کیا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں ہم نے قید خانے میں کیوں بند کیا ہے؟ نہیں، اس شخص نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے قتل کیا ہے؟ انس نے قتل کے لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ شخص لڑکھڑاتی ہوئی مگر قدرے غصیلی آواز میں بولا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ایک آدمی کو نہیں بلکہ 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اور وہ بھی مسلمان فوج کی سپاہیوں کو۔ انس بدستور اسی لہجے میں بولا، نہیں، میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ وہ شخص رو دینے والے انداز میں بولا، مجھے چھوڑ دو، میں نے کوئی قتل نہیں کیا ہے، تم نے نہ صرف 2 قتل کیے ہیں بلکہ ابھی چند اور قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ انس پھر بولا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے نہ تو کسی کو قتل کیا ہے نہ ہی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس دفعہ اس کا لہجہ قدرے مضبوط تھا۔ اگر تم نے کسی کو قتل نہیں کیا تو تم نے 50 خنجر کیوں تیار کروائے تھے؟ انس نے دوبارہ سوال کیا۔ اس سوال پر وہ شخص قدرے چونکا، لیکن پھر بولا، وہ خنجر تو میں نے اپنے ایک دوست کے لیے تیار کروائے تھے جو انہیں کسی دوسرے شہر جا کر بیچنا چاہتا تھا۔ اگر وہ خنجر دوسرے شہر بیچنا چاہتا تھا تو اس نے خنجروں کی تیاری کے لیے کاریگر سے خود رابطہ کیوں نہیں کیا؟ انس نے سوال کیا۔ اس کا کاریگر کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، وہ شخص بولا۔ اس شخص کی بات پر انس قدرے چونکا۔ اس نے اس سے دوبارہ سوال کیا، اس کا اور کاریگر کا کس بات پر جھگڑا چل رہا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس سے مزید تفتیش کے بعد انس کو اس کی بے گناہی کا یقین ہو گیا، تاہم اس نے رہا کرنے کے بجائے قتیبہ کے محل کے ایک کمرے میں نظر بند کر دیا۔ اس کے بعد انس نے اس شخص کے گھر پر چھاپا مارا جس نے اصل میں خنجر خریدے تھے۔ وہاں سے انس اس شخص کو گرفتار کر لایا اور اسے عقوبت خانے میں جلاد کے حوالے کر دیا، جہاں پر تھوڑی دیر کے تشدد کے بعد اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق اس کا نام زید تھا اور وہ بخارا کی حکومت کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کا اسے اتنا معاوضہ ملتا تھا کہ اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی دولت نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ذمے صرف اتنا سا کام تھا کہ وہ مرو سے فوج کی نقل و حرکت اور مصروفیات کی اطلاع بخارا پہنچائے۔ اس کے علاوہ وہ جنگی نوعیت کی اہم معلومات مثلاً فوج کی تعداد، اس کے لڑنے کا طریقہ، جنگی حکمت عملی اور ہتھیاروں کی حالت جیسی اطلاعات بھی بخارا پہنچانا تھا۔ کچھ ہفتہ پہلے اس نے یہ اطلاع بخارا پہنچائی تھی کہ قتیبہ بن مسلم کی فوج جنگی مشقیں کر رہی ہیں اور قتیبہ کا ارادہ بخارا پر حملے کا لگتا ہے۔ بخارا کی حکومت کی طرف سے اسے یہ حکم ملا تھا کہ قتیبہ کی فوج میں بے یقینی اور عدم تحفظ کا احساس پیدا کرے اور اس مقصد کے لیے قتیبہ کی فوج کے سپاہیوں کا قتل شروع کر دے۔ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ صرف 2 سپاہیوں کے قتل سے اس نے نہ صرف سپاہیوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کر دیے تھے بلکہ قتیبہ اور اس کی انتظامیہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ وہ بہت جلد پکڑا گیا تھا۔ انس نے اس سے اس کے دوسرے ساتھی کے بارے میں معلومات لی جو اس قتل میں اس کے ساتھ تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اس نے بھی اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ دونوں سے مزید کچھ تفتیش کے بعد انہیں جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔